السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اعظم شبیر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد قباء سے آگے مسجد نبوی کے لیے روانہ ہوئے تو جن قبائل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا اور جن جن جگہوں پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام فرمایا، ان جگہوں کے ان مقامات کی آپ کو زیارت کروائیں گے۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر اس جگہ کی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں پوری تفصیل کے ساتھ اور ہر ایک راستے کو سمجھاتے ہوئے، تاکہ آپ بآسانی جب یہاں پہ آئے تو ان مقامات پہ بآسانی جا سکیں۔ تو ہم آپ کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ مقام۔ ابھی مسجد قباء سے، یہ سامنے مسجد قباء ہے، مسجد قباء سے ہم روانہ ہو رہے ہیں اسی جگہ سے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے والے دن، پیر والے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، 4 دن یہاں پہ قیام فرمایا اور جمعے والے دن ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے پھر روانہ ہوئے آگے مسجد نبوی کے لیے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ درود پاک ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ یہ ہے مسجد قباء، یہاں سے ہم ابھی روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کو کبوتروں کے مناظر دکھاتے جائیں۔ یہ دیکھیں کبوتر، جتنی تعداد میں شاید دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے، تو ان تعداد سے زیادہ یہاں مدینہ پاک میں کبوتر پائے جاتے ہیں۔ ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں کبوتر بھی یہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں کی گورنمنٹ نے ایک دفعہ یہاں پہ پابندی لگا دی، یہ سارے جو ہے نا بند کر دیے، یہ جو پلاٹ وغیرہ تھے یہاں پہ یہ دانے ڈالنے کے لیے پابندی لگا دی کہ یہاں پہ یہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو ہے نا وہ پھیلتے ہیں، کچرا پھیلتا ہے۔ ہر وقت اب کبوتر رہتے ہیں تو دانہ اور یہ جو چیزیں وغیرہ لوگ یہاں پہ ڈالتے ہیں تو کچرا ہو جاتا ہے، تو یہ صفائی وغیرہ کرنے کے لیے، صفائی رکھنے کے لیے یہاں کی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی۔ تو ہوا کیا، بھی جب ادھر دانہ نہیں ملے گا تو یہ کبوتر چلے جائیں گے۔ یہ صرف میں آپ کو ایک ویڈیو بنانے کے لیے نہیں بتا رہا، یہ پوری ایک ہسٹری ہے اس کی۔ یہاں پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی تو یہ کبوتر اسی جگہ پہ بیٹھے رہے، مسجد نبوی کے ارد گرد یہ کبوتر بیٹھے رہے پورا ہفتہ، کہتے ہیں ان کو دانہ نہیں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑی، یہ جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ نہیں گئے کہ ہم اپنی خوراک، اپنا دانہ، اپنا پانی ڈھونڈنے کے لیے کسی اور جگہ پہ جائیں۔ یہ ان کی محبت ہے، کبوتروں کی محبت دیکھیں آپ کہ یہ اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں نہیں گئے۔ یہ یہاں پہ لوگوں نے دیکھا، یہاں پہ ویڈیوز بنائی لوگوں نے کہ یہ کبوتر یہاں پہ مرنا شروع ہو گئے، بھوک سے، پیاس سے یہاں پہ یہ کبوتر مرنا شروع ہو گئے۔ تو پھر یہاں کے علماء کرام اور مفتیان کرام جو ہے نا، پھر انہوں نے زور دیا حکومت پہ کہ آپ نے یہ پابندی کیوں لگائی، یہ کبوتر یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اس جگہ پہ پابندی نہ لگائیں۔ تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ یہ پابندی کھولی گئی، یہاں پہ پھر یہ دوبارہ مطلب کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی، پانی رکھنے کی، پھر یہ دوبارہ اجازت دے دی گئی۔ تو یہ کبوتروں کی جو ایک جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کی محبت کا عالم ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم روانہ ہو چکے ہیں یہاں سے مسجد قباء سے۔ یہ شاید وہ راستہ ہو یا وہ راستہ نہ بھی ہو سکتا ہے کسی اور راستے سے گئے ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ہم تو ابھی اسی راستے سے جا رہے ہیں جو راستہ ہمیں قریب پڑتا ہے۔ یہ سامنے باغ ہیں اور یہ دیکھیں یہ پرانے وہی پتھروں کے دور کے بنے ہوئے گھر، یہ حجاج کرام تمام، یہ بسیں، یہ ابھی روانہ ہو رہے ہیں جہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ آگے قبیلہ بنو سالم، قبیلہ بنو سالم ہے آگے، جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
پھر قیام فرمایا۔ وہ قبیلہ بنو سالم کے پاس قیام کیوں فرمایا؟ وہاں پہ یہاں سے چلتے چلتے نماز جمعہ کا ٹائم ہو گیا، جمعہ کا دن تھا جب یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آگے مسجد نبوی کی طرف جانا چاہا تو پھر راستے میں جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے جیسے ٹائم ہوا تو وہاں پہ قبیلہ بنو سالم تھا، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روکا، مجبور کیا کہ آپ ہمارے پاس رکیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ان کے پاس رکے کہ چلو جمعہ کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، جمعہ کی نماز یہاں پہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے پاس رکتے بھی ہیں۔ ابھی جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ جگہ۔ ابھی تو بالکل یہ سیدھے روڈ بن چکے ہیں، مطلب 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مسجد قباء سے مسجد جمعہ کا۔ وہ جو قبیلہ بنو سالم تھا وہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 10 منٹ میں طے ہو جاتا ہے۔ ابھی تو یعنی بالکل یہ سیدھے روڈ بنے ہوئے ہیں۔ تب تو یہ سنگلاخ پہاڑ تھے اس دور میں، پہاڑوں کو کراس کرتے کرتے پہاڑوں پہ چڑھے ہیں پھر اترے ہیں، اور پہاڑ بھی ایسے نہیں کہ جیسے پاکستان میں سرسبز پہاڑ ہیں، یہاں پہ پتھریلے پہاڑ ہیں سارے۔ ان پہاڑوں کو کراس کرتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ پہنچے قبیلہ بنو سالم کے پاس، یہ آپ کو سامنے نظر آ گئی، یہ ہے مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ کی تاریخ یہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کے 4 دن مسجد قباء پہ رکے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر جمعے والے دن 4 دن کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے مسجد نبوی کے لیے روانہ ہوئے تو یہ راستے میں نماز جمعہ کا ٹائم ہو گیا۔ یہاں پہ قبیلہ بنو سالم رہتا تھا، تو اس کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، رکے وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہاں پہ نماز جمعہ ادا کی۔ یعنی اس لحاظ سے اسلام کی جو سب سے پہلی نماز جمعہ تھی وہ اس جگہ پہ ادا کی گئی۔ اسلام کی جو سب سے پہلی نماز جمعہ، یعنی جو فرض تو پہلے ہو گئی تھیں، شاید ہماری کم علمی ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی بھی ہوں وہ نمازیں، نماز جمعہ، لیکن مطلب جو ابھی ہمارے کم علمی کی وجہ سے، کم علمی بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، تو مطلب جو ہجرت سے پہلے وہاں پہ کفار کی پابندی تھی، مطلب کھول کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علی الاعلان ظاہری طور پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو یہاں پہ صحابہ کرام جو تھے وہ بہت سارے ایمان لا چکے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی، اور انہوں نے ہی دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پہ تشریف لائیے مدینہ منورہ میں۔ تو تب یہ نام مدینہ منورہ نہیں تھا، یہاں پہ آتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ منورہ رکھا۔ تو یہ ہے وہ مسجد، یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی۔ یہ دیکھیں، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ سکون۔ وہ شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ یقین کریں مدینہ پاک میں جو راحت ہے، جو سکون ہے، جو دل کو سکون ملتا ہے اس جگہ پہ آ کے، شاید دنیا میں کسی جگہ پہ نہ ہو۔ تو شاعر اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بیان کرتا ہے کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، مطلب فدا ہے، جان دینے کو تیار ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ تو بن دیکھے ہیں، مطلب کسی نے دیکھا نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ جو اندرونی آنکھ والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر کی آنکھیں جن کی کھول دیں، جن کے دل روشن کر دیے، وہ تو ملتے ہیں حضور پاک سے ظاہری طور پہ بھی، اور خوابوں میں بھی ملاقات کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ لیکن ہم جیسے گناہگار جب اس دھرتی پہ آتے ہیں تو یقین کریں کہ بالکل دل کو سکون آتا ہے، دل کو راحت ہوتی ہے۔ دنیا کی کسی چیز کی جو بھی انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، اس جگہ پہ آ کے بالکل انسان کو سکون آ جاتا ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ آ کے، آپ جتنی دفعہ بھی اس جگہ پہ آئیں گے، وہ بھی شاعر کہتے ہیں دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا۔ یہ مدینہ پاک، یہ جتنی دفعہ بھی آپ اس جگہ پہ آئیں مدینہ پاک میں، اتنا ہی زیادہ آپ کا دل کو سکون، دل کو راحت، دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، روح کو سکون پہنچتا ہے۔ دعا ہے ہماری ہر وقت کہ آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی، آپ تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو
ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ ابھی ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں مسجد جمعہ کے، اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں، شاید کھلی ہو مسجد۔ یہ ہر وقت نہیں کھلی رہتی، نماز کے ٹائم ہی کھولتے ہیں، اندر جا کے دیکھتے ہیں، اگر کھلی ہے تو آپ کو اندر جا کے بھی دکھاتے ہیں یہ مسجد۔ یہ ہم بالکل مسجد جمعہ کے پاس بالکل پہنچ چکے ہیں، کھلی ہوئی ہے ابھی مسجد، اندر جا کے بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ یہ ہے جی مسجد جمعہ، یہ اندر سے آپ دیکھ لیں، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا تو ابھی خالی ہی ہے، جو لوگ بس آتے ہیں نوافل وغیرہ ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی، اسلام کے جو سب سے پہلے جمعہ پڑھا وہ اس جگہ پہ تھا۔ قبیلہ بنو سالم اس جگہ پہ رہتا تھا، تو انہوں نے روکا تو اس ٹائم نماز جمعہ کا بھی ٹائم ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ان کے پاس رکے اور یہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی نماز جمعہ ادا کی، تو اسی نسبت سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا اور اس کا نام بھی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا۔ تو یہ ہے مسجد جمعہ۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو بھی اس مقدس مقام کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں، یہ ہے مسجد جمعہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو آگے دکھائیں گے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے مسجد نبوی کے لیے نماز جمعہ کے بعد، تو پھر آگے ایک اور جگہ جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکے، اور جگہ جہاں پہ قیام فرمایا مسجد نبوی سے پہلے، اس جگہ کی بھی آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں زیارت کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔